پیارے بچوں، کیا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل زونی ٹونز کو سبسکرائب کیا ہے؟ اگر نہیں تو ابھی زونی ٹونز ٹی وی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اماں، ہمیں سیب کھانا ہے۔ کل ہم کالو انکل کے گھر گئے تھے، ان کا بیٹا مزے کے سیب کھا رہا تھا، اور تم نے وعدہ کیا تھا کہ مہینے کے شروع میں جب پیسے آئیں گے تو مزے کے سیب لا کر دو گی۔ لاڈو چڑیا نے اپنی ماں تنتنی چڑیا سے ضد کی تھی کہ انہیں سیب کھانے ہیں۔ بیچاری لاڈو نے سارے پیسے خرچ کر لیے تھے، اور اب تو مہینے کا آخر تھا۔ پیسے آنے میں ابھی کافی وقت تھا، اور بچے تھے کہ انہوں نے کافی دیر سے یہی ضد لگائی تھی کہ انہیں سیب کھانے ہیں۔ بچوں، تمہیں تو معلوم ہے کہ مہینے کا آخر چل رہا ہے، اور ابھی تنخواہ کے پیسے ملنے میں کافی وقت ہے۔ میں نے تو تنخواہ کے نام پر الو سیٹ سے کافی پیسے ادھار بھی لے لیے ہیں، اب وہ مجھے مزید رقم نہیں دے گا۔ تم لوگ سیب اگلے مہینے کھا لینا نا۔ ٹنٹنی چڑیا نے ایک بار پھر سے اپنے بچوں کو سمجھانے کی ناکام کوشش کی تھی، لیکن لاڈو نے ضد کرتے ہوئے کہا، اماں، تم نے پچھلے مہینے بھی کہا تھا کہ سیب اگلے مہینے کھا لینا، اور اس مہینے دوبارہ کہہ رہی ہو کہ اگلے مہینے کھا لینا۔ ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو سیب ابھی ہی چاہیے۔ لاڈو نے اپنی ماں سے ضد شروع کر دی۔ بیچاری ٹنٹنی چڑیا کیا ہی کرتی، اسے مجبور ہو کر اپنے بچوں کی یہ ضد ماننی ہی پڑی۔ اچھا بچوں، اچھا، کوشش کرتی ہوں کہ کلو سیٹ سے کچھ سیب ادھار لے لوں۔ کل میں نے دیکھا تھا کہ وہ بازار سے کافی سارے سیب خرید کر گھر جا رہا تھا۔ مجھے امید تو نہیں کہ وہ سیب دے دے گا، لیکن پھر بھی میں تم لوگوں سے وعدہ کرتی ہوں کہ آج تم لوگوں کو ضرور سیب کھلاؤں گی۔ اور یہ کہتے ہی تنتنی چڑیا کلو سیٹ کے گھر کی جانب اڑ جاتی ہے۔ کلو سیٹ جنگل کا ایک امیر مگر کنجوس کوا تھا۔ جیسے ہی تنتنی چڑیا نے اپنے بچوں کے لیے اس سے کچھ سیب مانگے تو اس نے کنجوسی سے یہ کہہ کر انکار کر دیا، دیکھ تنتنی چڑیا، میں تجھے سیب دے تو دوں، لیکن پھر اپنے بچوں کو میں کیا کھلاؤں گا؟ تو نے مجھ سے سیب لینا ہے تو 5 گندم کے دانوں کا ایک سیب لے لے، اس کے علاوہ تو میں تجھے فری میں سیب ہرگز نہیں دوں گا۔ لیکن کلو سیٹ، بازار میں تو 2 گندم کے دانوں پر ایک سیب مل رہا ہے۔ اگر میرے پاس 2 گندم کے دانے ہی ہوتے تو میں اپنے بچوں کے لیے سیب نہ خرید لاتی۔ اب میں تم سے 5 گندم کے دانوں پر کس طرح سے سیب خریدوں؟ اتنے میں تو 2 اچھے والے سیب آ جائیں گے۔ میں تو تم سے مدد کے طور پر سیب مانگ رہی تھی کہ میرے بچے کھائیں گے اور تمہیں دعائیں دیں گے۔ دیکھ تنتنی بہن، غصہ نہ کریو، اگر میں اسی طرح مدد کے طور پر پورے جنگل کو سیب بانٹتا رہا تو پھر تو میرے بچے بھوکے ہی مریں گے۔ تنتنی چڑیا کو کلو سیٹ کی ان باتوں پر بڑا دکھ ہوا تھا۔ وہ جانتی تو تھی کہ کلو سیٹ اس کو ہرگز سیب نہیں دے گا، لیکن پھر بھی بچوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اس سے سیب مانگنے چلی آئی۔ بیچاری تنتنی کرتی بھی تو کیا کرتی، اب وہ اپنے بچوں سے وعدہ بھی کر آئی تھی کہ وہ انہیں ضرور سیب لا کر دے گی۔ اسی پریشانی کے عالم میں اس نے جنگلوں کی اور اڑنا شروع کر دیا، اور اڑتے اڑتے وہ ایک سیب کے درخت کے پاس پہنچ گئی، جو دیکھنے میں تو بہت خوبصورت تھا، اور اس کے اوپر لال لال خوبصورت سے سیب لگے ہوئے تھے۔ تنتنی چڑیا بڑا ہی خوش ہوئی، اسے بغیر کسی سے مانگے سیب مل رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے ایک سیب توڑنا چاہا تو اچانک سیب کے درخت سے آواز آئی، آئے ہائے، یہ کس نے مجھے چٹکی کاٹی؟
ساری نیند خراب کر دی۔ ماما معاف کرنا، سیب کے درخت والے بھائی، مجھے نہیں پتا تھا کہ سیب کا درخت بولتا بھی ہے۔ کیوں؟ کیا سیب کے درخت کے جذبات نہیں ہوتے؟ کیا سیب کے درخت کو درد نہیں ہوتی؟ میرے ساتھ میرے چھوٹے چھوٹے سیبوں کو بھی پریشان کر دیا ہے تم جیسے پرندوں نے۔ سیب کے درخت نے جب یوں گرج کر بات کی تو تنتنی چڑیا رونے لگی، اور روتے روتے اس نے اپنے بچوں کی فرمائش والا سارا ماجرا سیب کے درخت کو بتا دیا۔ اچھا، تو اس کالو کوے نے تمہیں بھی سیب نہیں دیے۔ مجھے کافی دنوں سے باقی پرندے بھی اس کی کافی شکایت لگا رہے ہیں۔ میں تمہیں ایک ہی شرط پہ یہ لال، سرخ اور میٹھے سیب دوں گا، جب تم مجھے اس کالو کوے کا ایک انڈا لا کر دو گی۔ اب تو تمہیں بھی اسی شرط پر سیب دوں گا میں۔ نہیں سیب کے درخت والے بھائی، مجھے اس شرط پر ہرگز اپنے بچوں کے لیے سیب نہیں چاہیے کہ میں کسی پرندے کا گھونسلہ خراب کروں اور اس کے انڈے اس سے چھین لوں۔ تو مجھے نہ ہی سیب دو، میرے بچے سیب کے بغیر ہی گزارا کر لیں گے۔ پہلی بات تو یہ، میرا نام سیب کے درخت والا بھائی نہیں بلکہ بابا جی سیبو ہے، اور دوسری بات یہ، مجھے تمہاری اس نیک سوچ پر بڑی خوشی ہوئی کہ تم ابھی بھی اپنے بچوں کے بارے میں نہیں بلکہ اس کنجوس کلو کوے کے بچوں کے بارے میں سوچ رہی ہو۔ جاؤ، تم بھی کیا یاد کرو گی، میرے درخت سے جتنے جی چاہے اتنے سیب اتار لو اور جا کر اپنے بچوں کی فرمائش پوری کر دو، اور اگر آئندہ کبھی تمہارے بچوں کا سیب کھانے کو جی چاہے تو میرے پاس اڑتی ہوئی آنا، میں تمہیں کبھی منع نہیں کروں گا۔ ٹنٹنی نے سیبو بابا کا خوب شکریہ ادا کیا اور اس کے درخت سے خوب سیب توڑ کر اپنے بچوں کے لیے لائی تھی۔ واہ اماں، اتنے سارے سیب کہاں سے لائی ہو؟ تمہارا بہت شکریہ کہ تم ہمارے لیے اتنے پیارے اور میٹھے سیب لائی ہو۔ لاڈو سیب دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ ٹنٹنی چڑیا نے لاڈو اور اپنے دوسرے بچوں کو سیبو بابا کا سارا ماجرا بتا دیا۔ اماں، تم نے بالکل ٹھیک کیا کہ اس سیبو بابا کے لیے کالو انکل کے انڈے نہیں چرائے۔ ہمیں تم پر بڑا فخر ہے ماں۔ اس دن ٹنٹنی چڑیا کے گھونسلے میں سب بچوں نے پیٹ بھر کر سیب کھائے تھے، اور تو اور ٹنٹنی چڑیا نے کچھ سیب کالو کوے کے گھونسلے میں بھی تحفتاً بھیجے تھے۔ کالو کوا دل ہی دل میں بڑا شرمندہ ہوا تھا۔ اس نے ٹنٹنی چڑیا کو ادھار کے طور پر بھی سیب نہیں دیے تھے، جبکہ ٹنٹنی چڑیا نے اس کو تحفے کے طور پر اتنے مزیدار، میٹھے اور لال سیب دیے تھے۔